السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آپ نے جیسے ٹائٹل میں پڑھ لیا ہے یا آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہے، ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے خاص اپیل کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے، اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ شیئر کریں، لائک کریں۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اور یہ حدیث کہیں نہ کہیں سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں موجود ہیں، آپ ان کے بیچ میں بیٹھے ہیں، حلقہ لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اس حلقے میں، ہماری اس مجلس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس نے رشتہ داری توڑ رکھی ہو، یعنی قطع رحمی کر رکھی ہو، تو وہ شخص اٹھ کر چلا جائے، اس لیے کہ جس مجلس میں ایسا شخص موجود ہوتا ہے اس مجلس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری اپنی خالہ سے کچھ انبن تھی، میں وہاں سے اٹھا اور اپنی خالہ کے پاس گیا، ان سے میں نے معافی تلافی کی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتلایا، یعنی عرض کیا، یا رسول اللہ، میری خالہ سے میری انبن تھی اور میں ان سے اب معافی تلافی کر کے آیا ہوں اور اپنی بات چیت بنا کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ابن عباس اچھا کیا، ورنہ تمہاری وجہ سے اس مجلس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے گھرانوں کو دیکھیں تو ہمارے حالات یہ ہیں کہ بڑے بڑے جبے قبے والے، بڑے جو تہجد گزار ہیں، جو روزانہ کے 2 4 10 5 پارے پڑھتے ہیں، قرآن کی خوب تلاوت کرتے ہیں، کوئی نفل وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت سے علماء کرام میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کے اپنے گھرانوں میں بات نہیں بنتی ہے۔ تو اگر ایسے لوگ ہیں، ہم دیکھیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ عام شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم بہت وقت سے دعائیں قبولیت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے دعا قبول ہونے کے لیے ہے کہ ہماری کوئی رشتہ داری اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو ہم اس سے جا کر کے عفو درگزر کر لیں یا خود معافی مانگ لیں، دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک اہم اور خاص نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم دعا کو توجہ سے نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دل سے دعا قبول نہیں کرتے، ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتے جس کا دل دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہو، مشغول ہو اور میری طرف متوجہ نہ ہو۔ چنانچہ ایک واقعہ کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے نیٹ پر 2 کتابیں ہیں، بہت سرچ کیا ہے، مجھے حوالہ نہیں ملا۔ براہ کرم کوئی عالم ہماری ویڈیو دیکھے اور یہ واقعہ ان کی نظروں سے گزرے تو وہ حوالہ بتا دیں۔ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ عجیب آدمی ہے، واقعہ خود بتا رہے ہیں، حوالہ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حجاج بن یوسف کا واقعہ ہے کہ طواف کر رہا تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف کو کون نہیں جانتا، بدنام زمانہ شخص ہے، اور اسلامی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی قاتل نہیں گزرا ہے۔ بے رحم اور بے درد انسان تھا، کسی کے اوپر وہ رحم نہیں کھاتا تھا۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ طواف کر رہا تھا اور 3 چکر اس کے ہو چکے تھے۔ اس نے ایک آواز سنی، کوئی دعا کرنے والا نابینا شخص ہے، وہ دعا کر رہا تھا، کعبے کے سامنے بیٹھ کر رو رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا کہ اللہ، میں نابینا ہوں، دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، میری آنکھوں کو بینائی عطا فرما دے، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے 3 چکروں کے اندر جب یہ بات، اس کی دعا سنی تو حجاج بن یوسف تو تھا بہت سخت انسان، بہت سخت دل کا انسان تھا۔ اس نے جا کر کے اس نابینا شخص کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ او اندھے، تجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ میرا نام حجاج بن یوسف ہے۔ اندھے نے اتنا سنا تھا کہ اس کے تو حالت خراب ہو گئی، ابھی تو آنکھوں کا معاملہ تھا، اب تو جان کا بھی معاملہ آن پڑا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اے ظالم سن، تو دعا کر رہا ہے کہ تیری آنکھوں کی بینائی اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرما دے، یاد رکھ میں طواف کر رہا ہوں، 3 چکر ہو چکے ہیں، 4 چکر باقی ہیں، اگر 4 چکر پورا ہونے تک تیری بینائی تجھے نہیں ملی تو پھر میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ اب نابینا کہہ رہا ہے کہ اللہ، ابھی تو آنکھوں کا معاملہ تھا، اب تو جان کا بھی معاملہ ہے۔ اور پھر جو وہ متوجہ ہو کر اللہ کی طرف انابت کر کے گڑ گڑایا ہے، رویا ہے، اس کے 4 چکر پورے نہیں ہوئے تھے
کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی۔ حجاج بن یوسف اس کے پاس آتا ہے کہ اے اندھے مجھے دیکھ رہا ہے؟ کہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ بینائی مل چکی ہے؟ کہ ہاں مل چکی ہے۔ کہ اس نے حجاج بن یوسف نے کہا تو دعا تو کر رہا تھا، تو رو بھی رہا تھا، گڑ گڑا بھی رہا تھا، لیکن تیرا دل کہیں اور متوجہ تھا۔ ظالم، کوئی انسان اللہ سے دعا مانگے بہت متوجہ ہو کر اور اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے ٹھوکر ماری۔ تو تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے، جو میں نے نیٹ کے اوپر بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا، لیکن کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیکھا، لیکن اتنی بات تو صحیح ہے کہ حجاج بن یوسف سخت دل انسان تھا، اور اس طرح کے بہت واقعات اس سے ملتے ہیں۔ بہرحال اگر ہم متوجہ ہو کر، رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور ہماری دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوگا۔ تیسری وجہ جو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اگر ہمارے لقمے حرام کے ہیں، یعنی حرام کمائی ہے اور اس سے ہم کپڑے پہنتے ہیں، اسی سے ہم کھانا کھاتے ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتے جس کا کھانا پینا حرام ہو۔ مطعمہ حرام ملبسہ حرام فأین تستجاب الدعاء، کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دعا کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ہم نے کسی پر ظلم کر رکھا ہے، کسی کا حق مار رکھا ہے، اور اس ظلم کی ہم نے معافی نہیں کی، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم کے بارے میں بھی ہے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے نہ فرائض کو قبول کرتا ہے نہ نوافل کو قبول کرتا ہے۔ دعا نہ قبول ہونے کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وجوہات ہیں، انشاءاللہ